Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ہمارے ہاں بڑے بڑے ڈکیت کو پکڑا جاتا ہے. کل ہم نے ویڈیو دیکھی ہے کراچی میں, عورت کے سامنے اس کے بیٹے کو شوٹ کیا. آپ خود سوچو یار اس ماں پہ کیا گزری ہوگی, کیا حال ہوا ہوگا. کہا جاتا ہے 2 دن پہلے اس کی نکاح ہوا تھا, بیچاری کا شادی ہوئی تھی, تو ماں کے موجودگی میں اس کے جوان بیٹے کو مار دیا. یہ ہے ہماری گورنمنٹ. ان کے لیے جتنی بد دعائیں کرو کم ہے. مجھے لوگ کہنے لگے آپ گورنمنٹ کے بہت خلاف آج کل بول رہے ہو. یار کچھ ہمارے سینے میں بھی تھوڑا سا دل ہے, قتل تو روک لو کم از کم. ہم نے رینجرز والوں سے بات کی, امن کے لیے علماء کا اجلاس ہوا نا, بلایا رینجرز ہیڈ کوارٹر میں, کچھ علماء کو بلایا کہ امن پہ مشورے دیں. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, اتنے کیسز کراچی میں آئے دن قتل ہو رہے ہیں, آئے دن قتل ہو رہے ہیں. تو رینجرز کے آفیسرز کا کہنا یہ تھا کہ قانون مکمل مجرموں کو سپورٹ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, قانون بنا ہوا ایسا ہے کہ آپ مجرم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. قانون ہی ایسا ہے. رینجرز کو اجازت نہیں ہے شوٹ کرنے کی, وہ مجرم کو پکڑ کے حوالے کرے گی پولیس کی. ہم نے کہا شاید پولیس دھاندلی کرے گی, انہوں نے کہا نہیں پولیس کورٹ میں لے کے جائے گی. اس میں کورٹ میں کیس چلانے کے پولیس کو پتہ نہیں کتنے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں کہ مجرم پکڑ کے حوالے کر دیا. وہ اتنے پیسے ہیں اتنے تو ہم اپنے بچوں کو جمعے کے دن جیب خرچی دیتے ہیں. حالانکہ رسک کتنا ہے, پولیس اپنی جان پہ کھیل رہی ہے, لیکن اس پہ جو پولیس کو ثواب ملتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے جمعے کی پاکٹ منی سے بولو کم ہے وہ. او بھائی جب ایک کوئی ڈاکو پکڑ کے اپنی جان پہ کھیل کے کچھ کرے گا تو کوئی تو کچھ تو ملے نا اس کو تھوڑا سا ثواب مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, آ گیا ہوں تو جلدی سے سمیٹ کے چلتے ہوں. پھر لوگ الجھن کو, میں خود بھی الجھن کا شکار ہوتا ہوں جب کبھی بیان سنتا ہوں نا, یار بات کیا چل رہی تھی, کدھر لے گئے آپ. اس پہ اتنے کم اس کو پیسے ملتے ہیں کہ اس میں یہ موٹیویشن ہوتی نہیں ہے کہ یار ہم داؤ پہ کھیل کے کسی ڈاکو کو پکڑ کے کہاں کریں, کورٹ میں لے کے جائیں. دوسرا کورٹ میں لے کے جا کے ہوکت ہوتا کہ اگر لے گئے, کہا چلو تھوڑی سی جیب خرچی حکومت کی طرف سے انعام مل جائے گا. مفتی صاحب کے بچوں کا جو پاکٹ منی ہے وہ ہم یہ سمجھ کے کھا لیں گے کہ چلو جی جو مسلمان اپنے بچوں کو جیب خرچی دیتے ہیں اتنی تو مل گئی نا, پان گٹکے کا خرچہ تو نکلے گا نا. کورٹ میں لے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جی, گواہیاں طلب ہوتی ہیں. جس کے بندہ مارا ہے اس کو پتا ہے کہ میں اگر کورٹ میں جا کے میں نے ان کے خلاف گواہی دی تو 2-4 بندے میرے اور مر جائیں گے. وہ انکار کر دیتا ہے, جی میں نہیں جانتا ان کو. اس کو پتا ہے کہ اگلا نمبر پھر میرا ہے. سمجھتے ہو. اور اگر کیس چل بھی جائے تو وہ 6 مہینے میں بڑے سے بڑا دہشت گرد 5-6 مہینے میں چھوٹ کے واپس. اور جیل میں یہ رینجرز کی ساری رپورٹ نہیں ہے, کچھ اور رپورٹیں بھی ہیں جو دائیں بائیں سے پتہ چلتی ہیں. وہ پولیس والوں نے 2 ڈاکو مارے تھے, میں نے ان کی دعوت کی تھی. 2 پولیس والے تھے کراچی میں, انہوں نے ڈاکو مارے تھے, تو میں نے ان کو اسپیشل کہیں سے پتہ کروایا, بلا کے ان کو خوب دمبے شمبے کھلائے ہم نے نا. ہم نے کہا یار کوئی تو خاندانی کام کیا, جواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے ڈاکو مار دیا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے. یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے کیا کر دیا, ڈاکو مار دیا. سبحان اللہ. تو کم از کم ہم تو عوام تو ثواب دینا ان کو, عوام کی تو ذمہ داری ہے ایسے پولیس والوں کے اپریشیٹ کرے. تو ہم نے کہا یار ہم لنک نکالتے ہیں کہیں سے, ان کی کوئی ٹائٹ ان کا بکرا ہونا چاہیے. دمبیا ہم نے کھلایا ان کو لے جا کے, جو ہم تو یہی کر سکتے تھے بھائی, اور کیا کرتے ہیں ہم, ترقی تو دلوا نہیں سکتے تھے ان کو. تو ان سے بھی بہت سی باتیں پتہ چلی. انہوں نے بولے قانون بھائی اسی طرح کا بنا ہوا ہے, کورٹ میں لے کے جاؤ رہا ہو جاتے ہیں, کیس ہی نہیں چلتا. اور جیل میں گئے تو 5-6 مہینے بعد نکل گئے. اور جیل میں جانے کے بعد ان کی ملاقات اپنے جیسے 2-4 اور لوگوں سے ہوتی ہے وہاں پہ. یہ 6 بندے مار کے آئے ہوئے, 8 بندے مار کے آئے ہوئے, 3 بندے مارا ہوا ہے, اور سناؤ بھائی تم نے کتنے ہو, کہ 3 مارے. یار ہم نے تو 2 پہ ہی ابھی تک گزارا کیا ہوا ہے ہم نے. یہ چل رہا ہوتا ہے جیل میں. اچھا تم پکڑے کیوں گئے؟ اس نے کہا میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی. چلو ہم شیئر کرتے ہیں آپس میں نا, آئندہ ہم نے وہ غلطی دوبارہ
تجربے سے سیکھتے ہیں. جیسے جہاز جب بھی گرتا ہے نا تو بلیک وہ کیا ہے, بلیک باکس ہوتا ہے نا, بلیک کلر کا باکس ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں, بلیک باکس ہی کہتے ہیں. وہ نکالا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے بھائی کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے جہاز کریش ہوا. تو تمام جہاز کی کمپنیوں کو وہ بتایا جاتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہی ہے ان کا. دہشت گردوں کے سالانہ اجلاس بھی جیل میں ہوتے ہیں, سہمائی ششمائی امتحانات سارے ان کے جیل میں ہوتے ہیں, ان کی آپس کی میٹنگ ہوتی ہے. تو پھر ان کو پکڑ کے پھر یہ آپس میں سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے, پھر باہر نکلتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے کرتے ہیں. جہنم تو اللہ ان لوگوں سے بھرے گا انشاءاللہ, ان ڈاکوؤں سے. اللہ نے تو نہیں چھوڑنا. یہ تو دنیا کی سزا ہے جو ہم تو یہ واقعہ ہنس ہنس کے سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, لیکن جن پہ گزرتی ہے, جن کے لوگ قتل ہوتے ہیں نا, ان سے پوچھو. ہمارے بیان میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں, شاید ابھی یہاں آئے ہوئے بھی, ان کا اکلوتا بیٹا ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. اب کیس چلا ہے, وہ ڈاکو کہیں پکڑا گیا ہوگا اتفاق سے, ورنہ پکڑے کہاں جاتے ہیں. تو اب وہ سلو کے لیے آئے ہوئے ہیں ڈاکو کے لواحقین ان صاحب کے پاس. میں نے کہا اگر آپ نے سلو کی نا ان کے ساتھ, یہ قوم کے ساتھ غداری ہوگی. کوئی سلو وہ نہیں بنتی, کوئی رحم دلی, کوئی نرم دلی. اس کو چھوڑنا اس کی علامت ہے کہ آپ 30-40 بندے اور مروا رہے ہو. اسلام نے ڈاکوؤں کے ساتھ رحم کی اجازت نہیں دی ہے, یہ ذہن میں رکھو. اسلام اس ڈاکو کو رحم کرنے کی اجازت دیتا ہے جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے اور توبہ کے آثار بھی ظاہر ہوں. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈکیتی کی اس نے, اس کو خیال آ گیا, ابھی پکڑا نہیں گیا ہے, اس نے گڑ گڑا کے توبہ کر لی, اور صرف توبہ جو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ نہیں, بلکہ اس کے عمل سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے یہ تمام غلط ایکٹیویٹیز چھوڑ دی ہیں. اس کے عمل سے پتہ چل جائے, کیونکہ دل کی حالت اللہ جانتا ہے. دل سے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا, لیکن وہ آخرت میں. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے عمل سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب یہ ویسا نہیں ہے جیسا پہلے ہوا کرتا تھا. تو قرآن کہتا ہے اس کی سزا پھر ڈاکوؤں والی نہیں ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. قرآن کہہ رہے کہ وہ سزا جو ہم نے ڈاکوؤں کی متعین کی ہے اس سے وہ ڈاکو مستثنا ہے جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں. لیکن آن دا اسپاٹ اگر پکڑا جائے یا ڈکیتی کے بعد توبہ سے پہلے پکڑا جائے, یا توبہ تو کی لیکن ہمارے پاس اس کی توبہ کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو بھی پکڑا جائے, تو بھی قرآن کہتا ہے اس کو جو سزا دی جائے گی وہ بطور حد کے دی جائے گی. حد کسے کہتے ہیں؟ کہ اس میں نہ گورنمنٹ کے پاس معافی کا آپشن, نہ جس کا بندہ مارا ہے اس بندے کے لواحقین کے پاس بھی معافی کا آپشن نہیں ہے. دیکھو ایک قتل وہ ہوتے ہیں جو ذاتی خاندانی دشمنیوں کی بیس پہ ہوتے ہیں. کسی نے اٹھ کے زید کو قتل کیا, ویسے ہی ذاتی دشمنی میں, نہ کوئی ڈکیتی میں نہیں, ذاتی دشمنی ہے, زمین کا جھگڑا ہے. تو زید کے جو وارثین ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ قاتل کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اس سے قصاص لے بھی سکتے ہیں, دیت بھی لے سکتے ہیں. تینوں آپشن اللہ نے رکھے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. بلکہ ترغیب دی ہے کہ تمہاری پکڑائی میں آ گیا یہ, تو تم اگر معاف کر دو تو اچھی بات ہے, قصاص لینا چاہو, قتل کرنا چاہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ احکام ڈکیتی کے بولو نہیں ہے. اس میں اللہ نے معافی کا آپشن رکھا ہی نہیں ہے. تو آپ اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ کہتے ہیں چھوڑ دو بیچارہ, ہائے بیچارہ. بیچارہ نہیں ہے یہ ظالم ہو تم جو اس بیچارے کو بیچارہ کہہ کے چھوڑ رہے ہو. تو آخرت کی سزا تو ہے, لیکن اللہ نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھی سزائیں متعین کی ہیں. اور ڈاکو کی سزا قرآن کتنی سخت بیان کرتا ہے کہ ایک ہاتھ, دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکایا جائے. اور اسلام میں عرض کر رہا تھا کہ جو قتل کی سزا ہے وہ ہے قصاص, تلوار سے گردن اڑائی جائے جو قاتل ہو.
تاکہ تکلیف کم سے کم ہو. لیکن ڈاکو کے بارے میں ایسا بولو نہیں ہے, اس کے الفاظ بڑے سخت ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض, کہ ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران اگر صرف کسی کا مال چھینا, صرف مال چھینا ہے, بندہ نہیں مارا اس نے, تو قرآن کہہ رہا ہے اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ حکومت کو قرآن حکم دے رہا ہے, اس کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ پاؤں بولو کاٹ ڈالو. اور اگر اس نے بندہ مارا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں بھی کٹے گا اور اس کو سولی دی جائے گی. سولی کا مطلب لٹکا کے اس کے پیٹ میں برچھا مار کے اس کو ایسے ایسے کر کے گھمایا جائے تاکہ تڑپ تڑپ کے اذیت کے ساتھ مرے. اور یہ بند کمرے میں نہیں سزا دی جائے گی, یہ کھلے عام چوک پہ سزا دی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ایسے لوگوں پہ طرز کھا رہے ہو. اور اچھا 4 آدمیوں نے اگر یہ کام کیا, یہ 10 نے یہ کام کیا, تو قتل ایک نے کیا ہے لیکن سزا 10 کے 10 کو دی جائے گی, کیونکہ سارے اس قتل میں برابر کے شریک سپورٹر تھے, وہ ایک دوسرے کے سپورٹ کر رہے تھے. اکثر ڈکیتی میں ایک بندہ لوٹ رہا ہوتا ہے, ایک چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے پیچھے, اس کو بھی یہی سزا ملے گی, حالانکہ نہ اس نے فائر کیا نہ اس کے پاس بندوق ہے, لیکن اس کے ساتھی ہے, اس کے ساتھ آیا ہے, تو جو سزا اس کی ہے قرآن کے مطابق وہی سزا اس کی بھی ہے. تو عدالت میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں ان کی آپس میں الیک سلیک ہو جاتی ہے, سیکھتے ہیں, پھر نکل کے آ جاتے ہیں. تو سندھ کا حال برباد ہو گیا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ رینجرز کو مکمل اختیارات دیے جائیں, آن دا اسپاٹ بندہ مارنے کی مکمل پرمیشن دی جائے. جب رینجرز کو اختیارات دیے تھے کراچی میں, آپ کو پتا ہے 1 مہینے میں الحمدللہ امن قائم ہو گیا, بتے وتے سب ختم ہو گئے تھے کراچی میں. لیکن گورنمنٹ یہ اختیارات نہیں دیتی کیونکہ ان کے اپنے بندے ڈکیتیوں میں ملوث ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ میں سب کے بندے ہوتے ہیں, لیکن بہت سو کے ہوتے ہیں, وہ خود ملوث ہوتے ہیں, بھتے چل رہے ہوتے ہیں. یہ علاقے جیسے بھیکاریوں کے علاقے ڈیوائڈ ہوتے ہیں نا, یہاں سے دادا گیری, بھائی یہ دکانوں کے بھتے میرے پاس جائیں گے, یہ علاقہ میرا ہے, موبائل اسنیچنگ یہاں میں کروں گا, اس کے سارے پورا سیٹنگ ہوتی ہے.